جب مسلم اسپین کی بنیاد رکھی گئی نا، تو یہ صرف ایک فوج کی فتح نہیں تھی، یہ تو ایک بالکل نئی تہذیب کے سفر کا آغاز تھا۔ بالکل، یہ صرف زمینیں فتح کرنے کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ ایک بالکل مختلف سرزمین پر آپ دیکھیں جہاں پہلے سے مضبوط روایات تھیں، ایک نئی مسلم شناخت اور معاشرہ کیسے تشکیل دیا جائے، یہ بڑا سوال تھا۔ وزڈم ویوز چینل میں خوش آمدید۔ یہ ہماری سیریز الاندلس مسلم اسپین کا عروج و زوال کی اگلی گفتگو ہے، اور آج ہم اسی سوال کی گہرائی میں اتر رہے ہیں، آئیبیریا میں اسلامی شناخت کا ارتقا، یعنی الاندلس کی اسلامی شناخت، اس کا عقیدہ، ثقافت، معاشرہ، یہ سب کیسے آئیبیریا کی سرزمین میں جڑ پکڑتا ہے اور کیسے پھولتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ سب کیسے شروع ہوا۔ 8ویں صدی کے شروع میں جب مسلمان آئیبیریا پہنچے، انہیں فوراً ایک بڑا چیلنج درپیش ہوا ہوگا۔ یقیناً، دیکھیں وہ ایک ایسی سرزمین پر آئے تھے جو صدیوں سے رومن اور پھر ویزیگوتھک عیسائی تہذیب کا گڑھ تھی۔ اب سوال یہ تھا کہ یہاں اسلامی حکومت اور ثقافت کیسے قائم کی جائے، وہ بھی اس طرح کہ مقامی آبادی بھی ساتھ رہے اور اپنی مذہبی شناخت بھی قائم رہے۔ اور یہ کام اس لیے بھی تو مشکل تھا کہ آنے والے مسلمان خود ایک جیسے نہیں تھے، وہ صرف عرب تو نہیں تھے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ان میں بڑی تعداد میں شمالی افریقہ کے بربر تھے، پھر شامی فوجی دستے تھے، اور وقت کے ساتھ ساتھ مشرق وسطیٰ سے یمنی اور فارسی لوگ بھی آئے۔ تو یہ تو مختلف ثقافتوں کا ایک آپ کہہ لیں ایک مکسچر تھا جو اسلام کے نام پر اکٹھا ہوا۔ اچھا، تو پھر شناخت کی بنیاد کیسے رکھی گئی؟ پہلا قدم کیا تھا؟ جی، پہلا اور سب سے اہم قدم تھا مذہبی اداروں کا قیام۔ جو بڑے شہر تھے نا، جیسے قرطبہ، اشبیلیہ، تلیتلا، وہاں فوراً مسجدیں بننا شروع ہوئیں۔ اور قرطبہ کی عظیم مسجد کا تو بہت ذکر آتا ہے۔ ہاں بالکل، مسجد قرطبہ یا مسکیتا، وہ شروع میں شاید اتنی بڑی نہ ہو، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا وہ پھیلتی گئی، اور وہ صرف ایک عبادت گاہ نہیں رہی، بلکہ علم، طاقت اور اندلسی شان و شوکت کی ایک علامت بن گئی۔ تو مسجدیں تو بن گئیں، لیکن روزمرہ کی زندگی میں اسلامی اصول کیسے نافذ ہوئے؟ اس کے لیے قاضی مقرر کیے گئے۔ قاضی یعنی اسلامی جج، وہ قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلے کرتے تھے، لوگوں کے آپسی جھگڑے نمٹاتے تھے اور شرعی قوانین کو لاگو کرتے تھے۔ اچھا جی، اس سے اسلامی قانون جو ہے وہ معاشرے کا حصہ بنا، اور ساتھ ہی مدارس قائم ہوئے جہاں تعلیم دی جاتی تھی۔ جی، جہاں قرآن، حدیث اور فقہ یعنی اسلامی قانون پڑھایا جاتا تھا۔ یہ ادارے بہت اہم تھے نئی نسل کو اسلامی تعلیمات سے جوڑنے کے لیے۔ اور مقامی آبادی، ان کا کیا رد عمل تھا؟ کیا انہوں نے فوراً اسلام قبول کیا؟ نہیں، فوراً نہیں، یہ عمل آہستہ آہستہ ہوا، خاص طور پر شہروں میں۔ وقت کے ساتھ مقامی آبادی کی ایک اچھی خاصی تعداد نے اسلام قبول کیا۔ ان نو مسلموں کو مولودی کہا جاتا تھا۔ مولودی؟ جی، مولادس۔ اور یہ لوگ بہت اہم تھے کیونکہ ان کا پس منظر تو مقامی آئیبیریا ہی تھا، لیکن شناخت نئی اسلامی تھی، تو انہوں نے دونوں کو ملانے میں بڑا کردار ادا کیا، ایک طرح سے پل کا کام کیا۔ اور زبان کا کیا کردار رہا اس سب میں؟ اوہو، زبان کا کردار تو بہت مرکزی تھا۔ عربی زبان یہ نہ صرف حکومت اور انتظامیہ کی زبان بنی، بلکہ علم، ادب اور ثقافت کی بھی زبان بن گئی۔ اچھا، مطلب مقامی لوگ بھی عربی سیکھ گئے؟ جی، دلچسپ بات یہ ہے کہ مقامی عیسائی جنہیں موزارب کہا جاتا تھا، وہ بھی اکثر عربی بولنے لگے تھے، مطلب وہ 2 زبانیں بولتے تھے۔ موزربس؟ جی، اور صرف وہی نہیں، جو بربر اور دوسرے غیر عرب مسلمان تھے، انہوں نے بھی آہستہ آہستہ عربی کو اپنا لیا، تو اس سے خاص اندلسی عربی لہجہ بھی پیدا ہوا۔ عربی صرف بات چیت کا ذریعہ نہیں رہی، بلکہ اسلامی فکر، شاعری، سائنس، فلسفہ، ان سب تک پہنچنے کا راستہ تھی۔ آپ نے حکومت کا ذکر کیا تھا، کیا حکومت کے انداز نے بھی اس شناخت کو بنانے میں کوئی کردار ادا کیا؟ ہاں بالکل، اسلامی شناخت کو ایک حد تک منصفانہ حکمرانی سے بھی تقویت ملی۔ جو غیر مسلم تھے یعنی عیسائی اور یہودی، انہیں ذمی کا درجہ دیا گیا۔ ذمی یہ کیا تھا؟ یہ اسلامی ریاستوں میں ایک معیاری نظام تھا جس کے تحت انہیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی تھی، اپنے اندرونی معاملات خود چلانے کی بھی اجازت تھی، البتہ کچھ پابندیاں تھیں اور انہیں ایک ٹیکس دینا ہوتا تھا، جزیہ۔ تو انہیں تحفظ حاصل تھا؟
جی، ایک طرح کا قانونی تحفظ اور مذہبی آزادی تھی۔ کئی غیر مسلم ذرائع بھی اس دور کے عدالتی نظام کی کچھ حد تک تعریف کرتے ہیں۔ اور ثقافت، الاندلس کی ثقافت کو اکثر بڑا منفرد کہا جاتا ہے، وہ کیسے بنی؟ یہ واقعی بہت دلچسپ پہلو ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ الاندلس نے مشرق وسطیٰ یا شمالی افریقہ سے ہٹ کر اپنی ایک منفرد اسلامی ثقافت بنائی۔ یہ صرف کاپی نہیں تھی بلکہ ایک نیا ملاپ تھا۔ مثلاً فن تعمیر میں دیکھیں، وہ نال نما محرابیں، ہارس شو آرچز، وہ بہت مشہور ہیں۔ پھر وہ پیچیدہ جیومیٹرک ڈیزائن، خطاطی، ان سب میں اسلامی اور مقامی آئیبیریائی یعنی اسپینش طرز مل گئے۔ اچھا جی، موسیقی اور شاعری کا بھی ایک نیا اندلسی انداز بنا جس میں عرب، بربر اور یورپی اثرات شامل تھے۔ کھانا، لباس، باغات لگانے کا انداز، ہر چیز میں یہ ملاپ نظر آتا تھا۔ یہ واقعی مشرق اور مغرب کے سنگم سے پیدا ہونے والی ایک نئی تہذیب تھی جو نہ پوری طرح مشرقی تھی نہ مغربی۔ آپ نے پہلے مولودی اور مضارب کا ذکر کیا تھا، یہ دو گروہ معاشرے میں کیسے رہتے تھے؟ جی، مولودی تو وہ مقامی لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور اکثر وہ پوری طرح عرب اسلامی ثقافت میں جذب ہو گئے تھے، کچھ تو اقتدار میں بھی آئے۔ اور مضارب وہ عیسائی تھے جو مسلم حکمرانی میں رہتے تھے۔ وہ اپنا مذہب تو رکھتے تھے لیکن انہوں نے عربی زبان اور اسلامی ثقافت کے کئی پہلو اپنا لیے تھے، جیسے لباس، رہن سہن کے طریقے وغیرہ۔ ان دونوں گروہوں کا ہونا ہی دکھاتا ہے کہ الاندلس کا معاشرہ کتنا ملا جلا اور پیچیدہ تھا۔ اور اس سب کو مضبوط کرنے میں اموی حکومت کا کیا کردار تھا؟ اموی حکومت کا کردار تو فیصلہ کن تھا، خاص طور پر عبد الرحمن اول جو اموی خاندان کے شہزادے تھے اور شام سے بچ کر الاندلس پہنچے تھے۔ انہوں نے یہاں ایک آزاد عمارت قائم کی۔ ہاں، ان کا بڑا نام ہے۔ جی، اور پھر بعد میں ان کے جانشین عبد الرحمن سوم نے تو خلافت کا اعلان کر دیا اور قرطبہ کو بغداد کے مقابلے کا ایک عظیم شہر بنا دیا، علم کا، فن کا، طاقت کا مرکز۔ اموی حکمرانوں نے شعوری طور پر کوشش کی کہ فن تعمیر، علم کی سرپرستی اور سفارت کاری کے ذریعے ایک مضبوط اندلسی اسلامی شناخت بنائی جائے۔ لیکن یہ سارا عمل کیا بالکل پرامن اور آسان تھا؟ کوئی چیلنجز، کوئی مشکلات نہیں تھی؟ ان کو لگتا تھا کہ زمین کی تقسیم میں ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا یا عربوں کے مقابلے میں ان کا درجہ کم ہے۔ یہ بغاوتیں نئی ریاست کے لیے بڑا خطرہ تھیں۔ اچھا، پھر خود عربوں کے اندر بھی پرانی قبائلی دشمنیاں تھیں، یمنی اور مزری قبائل کی رقابتیں جو وقتاً فوقتاً سامنے آتی تھیں۔ آج شمال میں عیسائی ریاستیں؟ جی، وہ تو مسلسل موجود تھیں۔ وہ ہمیشہ اپنی کھوئی ہوئی زمینیں واپس لینے کی کوشش میں رہتی تھیں اور مزاحمت کرتی تھیں۔ تو یہ سارے چیلنجز تھے جو مسلمانوں کو ہمیشہ یاد دلاتے تھے کہ آئیبیریا میں ان کی موجودگی کبھی بھی مکمل طور پر محفوظ یا بغیر کسی چیلنج کے نہیں رہی۔ ان تمام چیلنجز کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ ایک بنیادی شناخت پھر بھی قائم ہو گئی تھی۔ بالکل، 9ویں اور 10ویں صدی تک آتے آتے الاندلس واقعی ایک منفرد تہذیب بن چکا تھا۔ عقیدے میں، قانون میں، فلسفے میں وہ گہرا اسلامی تھا۔ زمین، لوگ اور ثقافتی رنگ میں وہ آئیبیریائی تھا، اور تجارت، سفارتکاری اور علمی روابط میں وہ عالمی تھا۔ ایک ایسی جگہ جو مشرق اور مغرب کے روایتی تقسیم میں آسانی سے فٹ نہیں ہوتی۔ یہ دلچسپ تفصیلات آپ وزڈم ویوز پر سن رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ گفتگو معلوماتی لگ رہی ہے اور آپ ایسی مزید گہرائی میں جانے والی باتیں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آئیبیریا میں اسلامی شناخت صرف تلوار کے زور پر قائم نہیں ہوئی تھی، یہ مساجد اور مدارس کی تعمیر سے ہوئی، علم و فن کی سرپرستی سے ہوئی، ایک نسبتاً منصفانہ نظام قائم کرنے کی کوشش سے ہوئی، چاہے وہ کتنا ہی نامکمل کیوں نہ ہو، اور سب سے بڑھ کر ایک ایسا معاشرہ بنانے کی کوشش تھی جہاں اسلام کے سائے تلے مختلف پس منظر کے لوگ ایک ساتھ رہ سکیں۔ یہی ملی جلی شناخت تھی جس نے الاندلس کو سہارا دیا اور اسپین، یورپ اور باقی مسلم دنیا پر گہرے اثرات چھوڑے۔ اگلی بار ہم خاص طور پر قرطبہ کے سنہری دور پر بات کریں گے، جب الاندلس علم، فن تعمیر اور ثقافتی چکا چوند کے بالکل عروج پر پہنچا تھا۔ آخر کیا راز تھے اس کامیابی کے پیچھے؟
विजडम वेव्स के साथ जुड़े रहें। मुस्लिम स्पेन की इस दिलचस्प कहानी के मजीद अबवाब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस गुफ्तगू को दूसरों के साथ शेयर करें और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। जब मुख्तलिफ सकाफ़तें और अकायद एक जगह मिलते हैं तो क्या शनाख्त का तसादुम लाजमी होता है या अल-अंदलुस की तरह एक नया मुश्तरका वजूद भी पनप सकता है? सोचिएगा।